اس آئی ڈی پہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک خط میں نے پڑھ کے سنایا۔ ہمارے لوگوں کے جذبات کچھ اس طرح سے ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ پہ اختلاف کرنے سے پہلے، تنقید کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ جگہ ہے تنقید کرنے والی، اختلاف کرنے والی یا نہیں ہے۔ وہ بغور چیزوں کو سنتے اور سمجھتے ہی نہیں، فوراً سے اپنی رائے تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ صرف ادب کرنا ہوتا ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی تنقید نہیں۔ تو وہ ویڈیو ایک ایسی تھی کہ جس میں سارے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، اور میں نے دانستہ طور پہ کوئی بھی ایک جملہ ایکسٹرا نہیں بولا کیونکہ وہ رسول اللہ کا خط مبارک تھا۔ اب لوگوں نے عادت سے مجبور ہو کے، جو کہ مزاج ڈیولپ ہوا ہے جذبات کی وجہ سے، اس کے نیچے آ کے تنقید کرنا شروع کر دی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس میں ایک بھی ایسی لائن نہیں ہے جو پڑھنے والے کی ہو جس کے اوپر ہم تنقید کر رہے ہیں۔ یہ پورے کا پورا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ اب ان لوگوں کی نیات میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، جذباتی ہوئے پڑے تھے وہ چرچ والے معاملات کو لے کے، کرسچنز کے ان معاملات کو لے کے۔ اب وہ آپس میں جو ہے وہ الجھ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے مجھے سنا رہے ہوں گے، تو میں نے ایک بندے کو رپلائی کیا کہ یہ پورے کا پورا جو خط ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ آپ میرے پر کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں، اختلاف کرنا چاہتے ہیں، کسی اور ویڈیو کے نیچے جا کے لگے رہیں، یہاں پہ نہ کریں، یہ جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں میری کوئی لفظ نہیں ہے، میری کوئی بات نہیں ہے۔ تو مہربانی کریں کسی اور جگہ پہ شفٹ ہوں، کسی اور ویڈیو کے نیچے چلے جائیں، مجھے رگڑ کے رکھ دیں، گالیاں نکالیں، کوئی ایشو نہیں، لیکن یہاں پہ نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ جو اوپر میں نے بولا ہوا ہے نا، وہ سارے کے سارے لفظ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اب اسی دوران ایک اور بندہ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے آ کے، اور وہ ان سب لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے لے لیا اسکرین شاٹ، تم لوگوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کیا ہے، اور تم سب جو ہے وہ یا تو معافی مانگو آ کے، یا پھر تم لوگوں کے ساتھ میں کر لوں گا وہ جو کچھ بھی ہونا ہے۔ اب وہ بندہ فل جو ہے وہ غصے میں آیا ہوا ہے۔ اب وہ آپس میں بحث کرنے لگ پڑے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر ہی۔ میں پڑھ رہا ہوں، میں نے رپلائی نہیں کیا کسی کو۔ جب میں نے دیکھا نا کہ بات حد سے بھر گئی ہے، اس بندے نے کہا میں نے اسکرین شاٹ لے لیے ہیں، میں ابھی پوسٹ کروں گا اور میں کہوں گا کہ تم لوگوں نے جو ہے، یعنی کہ اس نے دلائل دینے شروع کر دیے کہ یہ گستاخی ہے جو تم لوگوں نے کی ہے۔ اب ان لوگوں کی نیت ایسی بالکل بھی نہیں تھی، اب ان کو نہیں تھا پتہ، وہ جذبات سے مغلوب ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، لیکن وہ الجھ پڑے ہیں۔ اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ان میں سے ایک بندے نے، جس کے اوپر وہ کہہ رہا تھا کہ تو گستاخی کی ہے، تو معافی مانگ ورنہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں نے تمہاری آئی ڈی کا پتہ لگوا لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا۔ اب وہ بندہ اس سے پہلے تو الجھ رہا تھا، لیکن اسے سمجھ آ گئی کہ یار یہ کام جو ہے نا، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، اور بندہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ اور وہ جس بندے نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، اس نے انہی منٹوں کے اندر ایک ویڈیو بیٹھے ہوئے یوں کر کے بنا کے اور اپلوڈ کر دیا اپنی آئی ڈی کے اوپر۔ اس نے کہا کہ میں نے اپلوڈ کر دیا۔ میں نے اس کی آئی ڈی کو کھولا، آئی ڈی اس کی چھوٹی سی تھی، کوئی دیکھی ہوگی 7-8 لوگوں نے دیکھی ہوگی، لیکن اس نے ویڈیو اپلوڈ کر دی۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے پوری کی پوری وہ جو ویڈیو تھی میں نے اسے ریموو کر دیا، اور پھر اس بندے کو میسج کیا کہ اس طرح نہ کرو، اس طرح نہیں ہوتا، پتہ نہیں ان کی ایسی نیت نہیں تھی، اور وہ جذبات میں آ کے وہ محبت کے اندر ہی بات کر رہے تھے، تو آپ پلیز اس طرح نہ کرو۔ لیکن وہ بندہ ویر گیا، اس نے کہا نہیں انہوں نے کیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے، کہیں اور جا کے تنقید کریں۔ یعنی کہ وہ لیفٹ سے آیا اور اس نے آ کے اڑا کے رکھ دیا۔ اس سے آپ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی جذبات کا اندازہ لگا لیں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ خیر اس کے اوپر جو کریٹیسزم میرے اوپر ایک کیا گیا، میرے اوپر کیا ویسے انہوں نے کیا نا کہ لوگوں کو جو ہے وہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی ہے، بلاسفمی کی گئی ہے، توہین کی گئی ہے، اس کا تو کوئی رنج نہیں، لیکن لوگوں کو چرچوں کا بڑا جو ہے وہ دکھ ہوا ہے، اور عیسائیوں کا لوگوں کو بڑا دکھ ہوا ہے۔ تو اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو جذبات بتائیں کہ لوگ کس حد تک جذباتی ہیں۔ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے گستاخ رسول دے فتوے لائے نے کہ تو اب واجب القتل بھی ہے، اگر تو توبہ نہیں کرے گا تجھے دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، کائنڈ آف سارا کچھ، حالانکہ اس بندے کی نیت نہیں ہے، اور وہ بیچارہ ڈر گیا بندہ۔ پہلے وہ تنقید کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا نا کہ میرے اوپر بھی الزام لگ گیا، پھر وہ ڈر گیا بیچارہ اس کے اوپر فوراً بعد ہی۔ اب وہ جو اب چرچ والے معاملات میں ہوا کیا ہے سر، دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میرا کام ہے بولنا، میں بول کے ہی اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہوں۔ جب فرانس والا معاملہ بنا تھا نا، یہ چیزیں بتانے والی نہیں ہوتی، لیکن جو سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں شاید ان کی نظر سے گزری ہو۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی فرانس والے معاملے کے اوپر، فرینچ زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے، اسے انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ میں نے بنایا تھا بڑی محنت کے ساتھ، جس میں نے اپنا پورا درد دل بیان کیا تھا
فرینچ لوگوں کے سامنے کہ یہ جو تم لوگوں نے کیا ہے اس سے ہمارے دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہے اور اس کے ساتھ معاشرے کے اندر دنیا کے اندر کتنی انارکی پھیلے گی اور تم لوگوں کو کیوں رسپیکٹ کرنی چاہیے ہمارے پروفٹ کی اور تم لوگوں کو کیوں رسپیکٹ کرنی چاہیے اس کتاب کی. میں نے فرینچ لینگویج کے اندر ویڈیو بنائی تھی انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ. میں نے اس ویڈیو کو بنانے کے بعد ایک مارکیٹر کو دیا جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سمجھتا تھا. میں نے اپنی جیب سے جتنی استطاعت تھی جتنے پیسے تھے میں نے پیسے دیے. میں نے کہا یہ ویڈیو چلنی چاہیے فرانس کے اندر. ایک گوگل کا ایک پورے کا پورا سینیریو ہے جس میں آپ کوئی بھی اپنا جو ہے وہ ویڈیو پیغام یا کچھ بھی آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر کے اندر وہاں کے سوشل میڈیا سرکلز میں گھما سکتے ہیں. تو میں نے تو جو حصہ ڈال سکتا تھا میں نے کیا تھا. یہ نہیں کہ ہم بولے نہیں, لیکن اگر میں اپنی ہی گلی کے اندر بیٹھ جاتا, اب چونکہ کیا وہ فرانس والوں نے تھا تو پھر پیغام فرانس والوں تک پہنچنا چاہیے تھا. تو جو میری عقل نے کام کیا کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک کیسے پہنچانا, میں نے اس کے لیے اپنا حصہ ڈالا تھا. اب ہر بندے نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اور اس توفیق کے مطابق حصہ ڈالنا ہوتا ہے. اب یہ جو واقعہ پیش آیا یہ آیا ہی پاکستان کے اندر ہے. اب چونکہ پاکستان کے اندر واقعہ پیش آیا تو پاکستان کے لوگوں کو مخاطب کیا جائے گا. اور ہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو تکلیف نہیں, ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ قرآن کے اوپر جب کوئی بندہ انگلی اٹھاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے, آپ مجھ سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے ہوں گے, آپ بھی عاشق رسول ہوں گے, اللہ نے سب کو عشق رسول دیا ہوا ہے, لیکن ہر کسی کے جذبات اپنے, ہر کوئی اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو بلنڈر آپ نے کیا نا اس کے بعد وہ آپ نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے, جنہوں نے بھی وہ کیا ہے, آپ نے اس بلنڈر کو کر کے اتنے بڑے ایشو کو خود کور کر دیا, کور دے دیا اس ایشو کو. آپ نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے. میں کہتا ہوں دو لوگوں نے وہاں پہ توہین کی, ان دو لوگوں کو پکڑو, ان دو لوگوں کو پکڑو, ان سے تفتیش کرو, پوچھو, سارے معاملات کی تحقیق کرو اور پھر کڑی سے کڑی سزا دو. لیکن آپ لوگ ان کی پوری بستی اجاڑنے پہ تل گئے تھے. آپ نے ان کی جو ہے وہ عبادت گاہوں کے اوپر حملہ کر دیا, ان کی عبادت گاہوں کو آپ نے نقصان پہنچایا. اس بات کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, کسی حوالے سے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ان دو بندوں کو پکڑو, میں آپ کے ساتھ ہوں, ان کو سزا دو اور ان کو پہلے تفتیش کرو کہ انہوں نے یہ سب کیوں کیا, کس کے کہنے پہ کیا, کیونکہ اکثر کہانیاں کچھ اور نکل آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ملک کے لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی انانیت کی تسکین کے لیے, اپنی جذبات کی تسکین کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے مذہب کو استعمال کرنے سے باز نہیں آتے. 2000 سے زیادہ کیسز ہیں جو بلاسفمی کے رپورٹ ہوئے ہیں. آپ ان کیسز کی ڈیٹیل پڑھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان میں سے سچے کتنے ہیں اور پلس مائنس والے کیسز کتنے ہیں. ایک بہت بڑا جو ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا, دونوں وکٹمز کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور میں بائی فیس ان لوگوں کو جانتا ہوں جس نے ایک بندے نے دوسرے کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے یہ کیا, لیکن جب پڑے بیٹھی جہاں پہ بات ہونے لگی تو پھر بات کوئی اور نکل آئی. یعنی کہ وہ پیسوں کا لین دین تھا جس کی وجہ سے ایشو بنا, اور ایک بندے نے دوسرے کے اوپر بلاسفمی کا جو ہے وہ بلیم کر دیا. پھر لیٹر آن اللہ نے ہدایت دی, وہ مانا وہاں پہ, اس نے کہا جی ہاں جی میں نے یہ سب اس لیے کیا ہے, میں توبہ کرتا ہوں. سمجھایا علماء نے, بیٹھے ہوئے لوگ تھے کہ یار آپ لوگ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ چیزوں کی تحقیق کی جائے, اور جب کوئی مجرم سامنے آتا پھر اسے کڑی سے کڑی سزا دیں. لیکن یہ جو چرچ والے معاملات میں آپ نے بہت بڑا بلنڈر کیا, اس بات کو مانیں, یہ بہت بڑا فیلئر ہے, یہ ریاست کا فیلئر ہے, یہ سیکیورٹی اداروں کا فیلئر ہے. اور لیٹر آن آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک بہت بڑی کوئی سازش تھی. ایک ایتھیسٹ گروپ ہے, کیا نام ہے اس کا, انسٹاگرام کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر. تو ٹویٹر کے اوپر ان کی ایک ٹاک چل رہی تھی جسے سپیسز کہتے ہیں, ٹویٹر سپیسز کے اوپر. تو میں اس سپیس کے اندر ایڈ ہوا تھا. وہاں پہ ایک بندے نے بات کی, اس نے کہا پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کون سا مشکل ہیں, آپ کسی یورپ کنٹری میں بیٹھے ہیں, کوئی بھی بلاسفیمیس ایکٹ پرفارم کریں تو لوگ وہاں کے ہر جگہ کو آگ لگا دیں گے, معاملات خراب کر دیں گے. آپ کو ایٹم بم چلانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, پاکستان کے اندر بم مارنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ایسا کچھ کریں, بم وہ خود ہی, بم سے زیادہ نقصان وہ خود ہی اپنے ملک کا کر دیں گے. یعنی کہ وہ لوگ آپ کی ان چیزوں کو اور معاملات سے لیتے ہیں. اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھیں, لیکن جہاں پہ ان جذبات کی ضرورت ہے وہاں پہ ضرور لگائیں. سب سے پہلے چیزوں کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ چیزیں ہیں کس طرح کی. آپ کو وہ کیس یاد ہے, وہ بینک مینیجر کا قتل کر دیا اور پھر گارڈ نے کہا کہ اس نے گستاخی رسول کی ہے, بعد میں پتہ چلا ان کا اپنا کوئی نجی ایشو تھا. تو بہت سی چیزوں کو اور معاملات سے دیکھنا پڑتا ہے. آپ چلے جائیں ہمارے پاکستان کے جو لوگ, جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا, یہ کمنٹ سیکشن میں آ کے ایک بندے نے کہا تو گستاخی, اس بندے نے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا, ہاں وہ جگہ ایسی ضرور تھی کہ جہاں پہ آگے تنقید نہیں بنتی تھی, لیکن اس نے دانستہ طور پہ وہ لوگ نہیں کر رہے تھے, وہ اپنے جذبات بیان کر رہے تھے, وہ بھی محبت کے اندر ہی آ کے کر رہے تھے. لیکن تیسرا بندہ ہے, اس نے کہا تو گستاخی کی ہے,
معافی منگو نہیں تو تانوں وہی ہوگا تم لوگوں کے ساتھ جو چیزیں معاملات ہیں. تو چیزوں کو سمجھا کریں. ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی اوقات کے مطابق اور اس کی توفیقات کے مطابق اپنی محبت کو شو کرنا ہوتا ہے. دوسرا, برا نہ منائیے گا. میں تھوڑی سی سخت باتیں اب کرنے لگا ہوں. ایک تو میں بتانے لگا تھا کہ اگر آپ جہاں پہ قرآن کریم پرنٹ ہوتے ہیں نا, پرنٹنگ پریسز کے اندر, ہمارے عام لوگ وہاں پہ چلے جائیں, حالانکہ وہ عام کتابوں کو چھاپنے میں اور جب قرآن حکیم کو چھاپتے ہیں تو اس کی پرنٹنگ کے اندر وہ بہت سی پریکوشنز کو یوز کرتے ہیں, کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ایک مقدس کتاب ہے. لیکن اس کے باوجود اگر عمومی طور پہ آپ جیسے یہ جو لوگ, جس نے ابھی فوراً سے آگے کہا کہ تو گستاخی کی تھی, یہ چیزوں کو سمجھے بغیر کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور پروسیجرز کیا ہوتے ہیں, وہ اگر مختلف پرنٹنگ پریسز میں جا کے دیکھ لینا کہ وہاں پہ قرآن حکیم کن پروسیجرز کے ساتھ جو ہے وہ پرنٹ ہوتا ہے, تو وہ شاید کہے کہ پورے کے پورے عملے کو جو نا یہ جو پرنٹنگ پریس میں ہے ان کو مار دیں, یہ ٹھیک کام نہیں کر رہے, انہوں نے جو کیا اس کے اوپر بھی الزام لگا دیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی سخت بات ہے, لیکن یہ آپ بہت ڈیپلی سوچیں گے تو پھر ہے. اللہ کی کتاب کی سب سے بڑی توہین پتہ کیا ہے؟ کہ بحثیت مسلمان وہ سرچشمہ ہدایت ہے اور علم و حکمت کا منبع ہے, اور بحثیت مسلمان ہم پوری دنیا کو یہ باور کروانے میں ناکام ہو گئے ہیں. بحثیت مسلمان ہم ناکام ہیں کہ پوری دنیا کو یہ بتا ہی نہیں سکے کہ یہ سرچشمہ ہدایت ہے اور علم و حکمت کا منبع ہے. اس پورے جہانوں کے علم و حکمت اس کتاب کے اندر ہے. ہم آج کے اس سوشل میڈیا دور کے اندر بھی دنیا کو یہ نہیں بتا سکے, ہم ناکام ہیں اس کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کلام الہی کی توہین یہ کی ہے کہ آپ آج کے دور میں بھی دنیا کو یہ نہیں بتا سکے. آپ نے دنیا کو یہ تو بتایا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی توہین کرنے کی کوشش کریں گے, اس سے ہمارا دل دکھے گا, لیکن آپ دنیا کو یہ نہیں بتا سکے کہ اس کائنات کے سب سے بڑے علوم کے خزانے اسی کتاب کے پاس ہیں. آپ اسے ڈی کوڈ نہیں کر سکے. آج کے دور میں کیا مشکل تھا جب یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس بندے کا پیغام فرانس میں سنا جا سکتا ہے, جو بندہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, چند لوگوں کے ساتھ اس کا پیغام لاکھوں لوگ سنتے ہیں, تو کیا قرآن حکیم کے بارے میں پوری دنیا کو نہیں بتایا جا سکتا تھا؟ ہم بحثیت مسلمان ناکام ہوئے ہیں اور یہی کام آپ کو کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دانستہ طور پہ یہ کیا, نہ دانستہ طور پہ کیا, لیکن آپ دنیا کو قرآن حکیم کے اصل موضوع بتانے میں ناکام رہے ہیں. آپ نے بتایا جی ہمارا دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ یہ, ان کے نزدیک قرآن حکیم جسٹ اے بک, انہیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. آپ انہیں قرآن پڑھنے پہ مجبور کر دیں, یہ تھی آپ کی کامیابی. آپ نے قرآن حکیم کو اس طرح سے پیش کرنا پوری دنیا کے غیر مسلموں کے سامنے کہ وہ ایک دفعہ قرآن حکیم کو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ریڈ ضرور کرنا چاہیں کہ اس کے اندر ہے کیا. آپ اتنا تجسس اور اتنی کیوروسٹی نہیں پیدا کر پائے, آپ ناکام ہو گئے ہیں. پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ, آپ نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دن میں 5 دفعہ اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آتا ہے اور آپ اگنور کرتے ہیں اس بلاوے کو ایسے جیسے کسی عام سے بندے کی آواز کو اگنور کر دیا جاتا ہے. جیسے معاذ اللہ کو گلی میں کوئی چیز بیچنے والا پھیری والا آیا ہو نا, تو اس کی باتوں کو اگنور کیا جاتا ہے. آپ خالق کائنات کے بلاوے کو اگنور کرتے ہیں دن میں 5 دفعہ. کیا یہ اس بلاوے کی توہین نہیں ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, پھر 5 دفعہ اللہ رب العزت کی ذات بلاتی ہے اور آپ جاتے نہیں ہیں, یہ اس بلاوے کی توہین نہیں ہے؟ آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے اتنے بڑے دین کی امامت. آپ قرآن کو پوری دنیا کے سامنے پیش نہیں کر پائے جس طرح پیش کرنے کا حق تھا. آپ بحثیت مسلمان اللہ رب العزت کے معاملات کے اوپر عمل نہیں کر پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. پورا ملک دیکھ لیں کیا کر رہا ہے. بہت ایکسٹرا ہو جائے گی کرٹیسزم کی طرف, لیکن چیزوں کو سمجھیں اور اپنے جذبات کو جو ہے وہ موڈریٹ کرنے کی کوشش کریں, محبت رسول میں موڈریٹ کرنے کی کوشش کریں, اور ایسے کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں ان کی جڑ تک پہنچا کریں. جب جڑ تک پہنچیں گے آپ تک سامنے حقائق آئیں گے, پھر ہم جیسے کئی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ فیکٹس کے ساتھ بات کریں گے جب چیزیں بالکل کلیئر ہوتی نہیں ہیں. ابھی آج میں ایک سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ باہر سے لوگ آئے تھے وہ جرہ والا واقعہ کے اندر, کہ مقامی لوگوں کے علاوہ باہر سے لوگ آئے تھے. وہ لوگ کون تھے, کس نے بلایا انہیں, اور آ کے وہ سب کیسے کیا؟ ابھی تو اس کے اوپر تحقیق ہوگی. ایک اڑتی خبر یہ بھی ہے کہ غیر ملکی ایجنسیاں جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے ملک کے اندر بدامنی پیدا کرنے کے لیے. آپ دیکھیں ایک ایسی بحثیت ملک, آپ ایک ایسی سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ استعمال کیا جائے گا آپ کے مذہبی جذبات کو, آپ کی فیلنگز کے ساتھ کھیلا جائے گا. میں نے آپ کو مثال دی ہے,
کہ وہ ایتھیسٹ یہی کہہ رہے تھے کہ بم چلانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ یہاں پہ بیٹھیں دنیا کے کسی بھی سیکیور ملک میں، امریکہ میں بیٹھ جائیں، کسی ملک میں بیٹھ جائیں، وہاں پہ کوئی بلاسفیمیس ایکٹ کریں، جتنا آپ نے نقصان اس ملک کا بم مار کے کرنا ہے یہ خود ہی کر دیں گے اپنا۔ آپ نے ان چیزوں کو کیٹیگرائز کیسے کرنا ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ وہ ایسے کرنا ہے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کے اوریجنل فیکٹس دنیا کو بتائیں۔ قرآن حکیم کتنا بڑا سرچشمہ علم و حکمت ہے، دنیا کو باور کروائیں کہ دنیا انگشت بدنداں ہو جائے۔ اگر میرے رب نے مہربانی کی، میرے اللہ نے توفیق دی، میں زندگی دوں گا اس مشن کو، لیکن تھوڑا سا میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں سے اور اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو اختلاف کرنے کے آداب سکھا دو، صرف یہ بات سکھا دو، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔